1 लाख حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو رمضان میں قرآن کی یہ ایک سورت پڑھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، بغیر حج کیے 1 لاکھ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ماہ رمضان میں جو یہ سورت پڑھے گا، ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ حج آپ کے روح کو پاک کرتا ہے، حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی۔ حج کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا، پھر کون سا ہے؟ فرمایا، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا، پھر کون سا ہے؟ فرمایا، حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن حج اور عمرہ کرنا یہ ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اس سورت کے حوالے سے حضرت علی نے فرمایا، جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اسے پورے 1 لاکھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتی ہیں، کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت، یہ بے وقت روحانی، مالی، بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید حدیث نبوی میں وارد ہے ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری حج ادا نہیں کرتے، سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں ایک ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ یہ قبولیت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، رب کو منانا کے دن ہے۔ اگر یہ سورہ کوثر پڑھ کر رب کو غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، آپ 70 کروڑ بھی مانگیں گے، رب کی ذات شام مغرب سے پہلے آپ کے ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا جس کو میں توبہ قبول کر لوں، کوئی بخشش طلبگار جسے میں بخشش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجوں سے ہٹا دوں، قرض داروں کی قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض دار کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہتا ہے، کیا چاہیے، کتنا چاہے بندہ رب سے جو مانگتا ہے، رب کی ذات فوری عطا فرماتی ہے۔ جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جب رمضان کا شروع ہو چکا ہے تو تمہارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہے، گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ بس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں، جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت و عظیم ذات ہے جس کی رحمت مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اتنا رحمان رحیم ہے وہ اپنے بندے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی،
جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں، رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والی بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے۔ جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، رات تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل جو رب کا پسندیدہ عمل ہے، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے اس صورت کو پڑھ کر دیکھے گا۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کھانا کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھے گا۔ یہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے، رب کریم سے اپنے ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان میں یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کیجیے۔ یہ اتنا عظمت برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کریم سے اپنے مقصد کی حاجت کرنے کی دیر ہے۔ فرشتے غیب سے رزق دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے تمہارے گھر میں رحمتیں برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف اس صورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، ماہ رمضان میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ آج رب کریم کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اگر آپ بھی دولت، آپ بھی مال دولت شہرت چاہتے ہیں، آج ماہ رمضان میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، ماہ رمضان کا ایک خاص وظیفہ پڑھے گا۔ انسان سارا سال غلطی کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملبوس رہتا ہے۔ وہ رب کتنا رحیم ہے۔ ماہ رمضان میں جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے، رب کی ذات فوراً توبہ قبول فرماتی ہے۔ جب کوئی بندہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے ندامت کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ رب تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ جو بندہ رب کا لاڈلہ بن جاتا ہے، رب اس بندے کا ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گا، یہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم بات خاص ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کر دیکھو گے، وظیفے کی کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ کوشش کیجئے رمضان میں یہ خاص عمل ایک بار بتائے گئے طریقے سے کرے گا۔ یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے، دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ رمضان کے مہینے میں آج رزق دولت کا آخری حل، آج مشکل کشا عمل، آج ہر مسئلے کا حل، تمام رکاوٹوں بندشوں کا فی سبیل اللہ توڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نظر بد، حسد، رشتوں کی بندش، کاروبار بندش، کسی بھی طرح کے مسئلے میں مبتلا ہیں، تو آج رمضان میں یہ سورہ پڑھ کر دیکھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
ماہ رمضان میں خصوصی دعاؤں کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا، پتہ نہیں کس کی دعا کس کی آمین قبول ہو جائے، ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرا مولا، میرا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ آج اس بخشش کے عشرے میں جو کوئی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور جو مانگے اس کی بھی، جو نہیں مانگے اس کو بھی تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بخشش عطا فرما۔ مولا آج ہمارے گناہوں کی بخش دے، آج ہم سے راضی ہو جا، آج ہمارے مسائل کا خاتمہ ہو جا۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد رمضان کے رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ آج جو کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در کا محتاج ہے، تیرے رحمت کا محتاج ہے، مولا اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ مال دولت سے نواز دے، آج جس کی جو بھی حاجت ہے مولا تیرے در پہ سوالی بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب پر نظر کرم فرما، آمین۔ اب آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کے عمل کا خاص طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ اب ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اس میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے، خدا را میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے ماہ رمضان میں توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی ویڈیو کو اسکپ کاٹ کر مت دیکھے گا، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج کا آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ اگر چاہتے ہیں گاڑی، چاہتے ہیں دولت شہرت، چاہتے ہیں من پسند نوکری، شادی قرض سے نجات چاہتے ہیں، آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے مانگ لینا۔ یہ رمضان مبارک میں سورہ اخلاص کا خاص وظیفہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جو شخص سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے، غیبی فرشتے فوراً آپ کے گھر میں رزق دولت لے کر آتے ہیں۔ جس گھر میں وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگے۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھو گے، آپ کے سینکڑوں حاجات بھی پوری ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے بتا دیا۔ اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کا میں نے گن گن کر انتظار کیا۔ یہ دن تھا خاص، سمجھ لیجئے آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ رمضان میں ابھی بھی رب کو منا لو، ابھی بھی رب سے خزانے لوٹ لو۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ رب کی صفت بھی ہے، رب کا نام بھی ہے۔ آپ نے یا قہار پڑھنا ہے۔ یا قہار رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا قہار پڑھنا شروع کرتا ہے تو غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں۔ غیب سے کوئی اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ آج جو کوئی پریشان ہے نظر بد کی وجہ سے، آج جو کوئی پریشان ہے حسد کی وجہ سے، آپ کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ رکاوٹیں، بندشوں کے حل کے لیے پڑھ لو۔ ہر طرح کے مسائل کا آخری حل یہ ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو جولی پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں، ناکام بنتا ہے، نہ مسائل ختم ہوتے ہیں، رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آج رب کا کلام، رب کے ناموں کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا، آپ نے یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف 50 بار پڑھ لینا ہے۔ آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جسے آج اگر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، جو شخص بھی آج بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے ترتیب تعداد میں اس وظیفے کو پڑھ لے گا، پورے سال کی رزق دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائے گی۔
آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، تمام تنگ دستیاں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مجبوریاں، تمام لاچاریاں کونے کونے سے ختم ہو جائے گی۔ اور یا قہار کو 50 بار پڑھنے سے جب آپ کے تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، پریشانی، غربت، تنگ دستی، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ نے یا قہاروں کو 50 بار کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ آنکھوں بند ہو، توجہ رب کی طرف ہو، یوں محسوس کیجیے آپ روز رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 50 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 50 بار پڑھنے سے آپ کے تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام رکاوٹیں، تمام بندشوں کا توڑ ہو جائے گا۔ رب کی ذات آپ کے ایسے اسباب، ایسے راستے بنائیں گے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یا قہار سے اپنے رب کو راضی کر لیا، تمام مجبوری، لاچاری، بے بسی سے جان چھڑا لی۔ غیبی موکل، غیبی فرشتے رزق و دولت لے کر آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ناظرین، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب رب سے اپنے پسند کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ دونوں صورتیں پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا بہترین عمل ہے۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان میں آپ نے سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو ایک تسبیح پر 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو پڑھتے ہی آج پورے سال کی رزق دولت کا انتظام کر دیں گے۔ پورے سال کی مایوسی سے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا 11 بار سورہ کوثر، سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ اگر پورے سال کا رزق مل جائے، پورے سال کے دن پھر جائے، پورے سال کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کے زبان سے کلمات نکل رہے ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائے گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ آج رزق کو مانگو گے تو رزق ملے گا، دولت مانگو گے تو دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ دکان، دفتر، کاروبار سے تمام طرح کی رکاوٹیں خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ آج کا وظیفہ کامیابی کا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ رزق دولت سے جھولیاں بھرنے کا وظیفہ ہے۔ آج کا وظیفہ رب کریم سے من پسند فیصلے کرانے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا، نہ زیادہ پڑھنا، کیونکہ یہ تعداد اکابرین کے بتائے ہوئے تعداد ہے جو ماہ رمضان کا خاص عمل ہے۔ اس میں غلطی کوتاہی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے آپ نے سورہ کوثر، سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین ہے، میرا اس وظیفے پر اتنا ایمان ہے، میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ 5 منٹ کے اندر آپ رب کریم سے ہزاروں حاجات کے لیے مانگتے ہیں۔ یعنی سورہ کوثر، سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے مانگتے ہیں، مولا میں گھر میں بھی چاہتا ہوں، گاڑی بھی چاہتا ہوں، نوکری بھی چاہتا ہوں، شادی بھی چاہتا ہوں، اپنے گھر سے نحوست کا، لاچاری کا، بے بسی کا خاتمہ بھی چاہتا ہوں۔ رب فرماتا جو مانگے گا، غیبی فرشتے آپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اب سورہ کوثر، سورہ اخلاص پڑھ کر رہو گے، آپ کے گرد فرشتے حصار بنا لیں گے، آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ آج سورہ کوثر، سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ میرا یقین ہے آج جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگے گا، رب کی ذات فوری حاجت کو پورا فرمائے گا۔ رب کی ذات جھولیاں بھر دے گا۔ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ وہ ذات جب کسی بندے سے راضی ہو جاتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہاروں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورہ کوثر، سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔
سورہ کوثر سورہ اخلاص یاد رکھے گا تمام مسائل کا حل ہے۔ کوئی بندہ اگر کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، بے حد محنت مشقت کے باوجود، بڑی بڑی سفارشوں کے باوجود، بڑی کوششوں کے باوجود اگر کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، آج سورہ کوثر سورہ اخلاص پڑھنے سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے، جو اللہ والے ہیں وہ آج اس عمل کی ترتیب کو جان کر اندازہ لگا لیں یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ پہلا وظیفہ نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام نحوستوں سے، تمام شیاطین اثرات سے رب کی حفاظت کے لیے سورہ کوثر سورہ اخلاص، 1,00,000 حج، 10,000 قرآن پاک کے ثواب کے لیے، رزق دولت ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، رب سے خزانے لوٹنے کے لیے، رمضان کے رحمتوں سے، رمضان کے عظمتوں مالا مال ہونے کے لیے۔ تیسرا وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں یہ خوشیاں، یہ کامیابیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، یعنی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے، پورا سال، پوری زندگی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے، پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دنیا کے ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی، تو آپ نے آخر میں یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے، کیونکہ پڑھنے والے کو میرا رب غنی کر دیتا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ بے تحاشا دینے والی ذات، فقیر کو بادشاہ بنانے والی ذات، غربت کو، تنگ دستیوں کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ذات۔ آج یا غنی پڑھ لو، یا غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیوں سے منسلک ہے، وہ اتنے غنی، اگر کوئی بے اولاد بھی آتا تو 9 بیٹے عطا فرماتے، اگر کوئی بے روزگار بھی آتا، تنگ دست بھی آتا، تو فقیر بھی آتا، اتنے دیتے کہ اس کی نسلیں آباد ہو جاتی۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی مانگنے والے سے بانٹنے والے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی حسن کریم کی صدقے رب کریم سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج سورہ کوثر سورہ اخلاص کے بعد آخر میں پڑھے گا۔ یہ رب کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کو پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے، مال دولت میں وسعت ہو جاتی ہے، کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا غنی یا مغنی 1 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار یا غنی یا مغنی توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اس ایمان یقین کے ساتھ پڑھنا۔ آپ یا غنی یا مغنی پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہیں۔ انشاءاللہ 7 بار یا غنی یا مغنی پڑھنے والا کھلے آنکھوں سے رب کے کمالات معجزات کو دیکھے گا۔ 7 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران 7 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، رب غنی کر دے گا۔ اور آپ یہ وظیفہ، یہ 3 اعمال بزرگوں کو بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھ کر دیکھے گا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ واقعی کسی اللہ والوں نے کوئی وظیفہ بتایا ہے، یہ کوئی بنی بنائی اعمال نہیں، یہ ماہ رمضان کے خاص اعمال ہیں، یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ جب رمضان آتا ہے پھر تواری نیاری ہو جاتی ہے، رب بار بار موقع دیتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی توبہ کرنے والا، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔